خداوند یسوع مسیح کے جلالی مقدس فتح نام میں تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ عید پینتیکوست شروع ہو چکی ہے۔ تقریباً ہم رات سے عید پینتیکوست کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے رات شبات کی میٹنگ میں پڑھا تھا، سیکھا بھی ہے، اور آج بھی ہم پہلے حصے کو ہی یہاں پڑھیں گے، سیکھیں گے، اور اس کا دوسرا حصہ بفضل خدا کل کی عبادت میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ عید پینتیکوست یہ بہت اہم عید ہے، اور بحیثیت تورا بلیور، بحیثیت خداوند کی شریعت کے ماننے والے، ہمیں عید پینتیکوست کے پس منظر کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اگر آج ہم عید پینتیکوست کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ بہت تھوڑا بہت، زیادہ سے زیادہ ہم یہ جانتے ہیں کہ عید پینتیکوست کے دن رسولوں پر روح القدس نازل ہوا تھا۔ لیکن جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عید پینتیکوست رسولوں سے پہلے بھی منائی جاتی تھی۔ عید پینتیکوست کا حکم ان 7 عیدوں میں سے، جو ہم 7 عید خداوند کی مناتے ہیں، ان 7 عیدوں میں سے ایک عید کا نام، جس کو ہفتوں کی عید کہا جاتا ہے، یونانی زبان میں اس کا نام عید پینتیکوست ہے۔ تو آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہ عید فصل کا پہلا پولا خداوند کے حضور ہلانے کے پورے 50 دن بعد آتی ہے، اس لیے اسے پینتیکوست کی عید کہا جاتا ہے۔ پینتیکوست کا مطلب 50 دن ہوتا ہے۔ تو ہم سب مل کر خداوند کے کلام میں سے احبار کی کتاب، اس کا 23واں باب اور 15 سے 16 2 آیات پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: اور تم سبت کے دوسرے دن سے، جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے، گننا شروع کرنا، جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا۔ تب تم خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی گزراننا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ کیونکہ اس عید کا دن مقرر کرنے کے لیے 7 سبت گننے پڑتے، بلکہ 7 سبت گننے کا حکم ہے خاص طور پر، اور 7 سبت گننے کا طریقہ خداوند نے جو بتایا تھا کہ یہ فصل کے پولوں کو گنا جاتا تھا، پہلا پولا، دوسرا پولا، تیسرا پولا، ہر روز فصل میں سے جو نئی فصل کٹتی تھی پولے گنتے تھے۔ ان کو عبرانی زبان میں عمر کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ خروج کی کتاب اس کے 34ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے: اور تو گیہوں کے پہلے پھل کے کاٹنے کے وقت، ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں فصل جمع کرنے کی عید ماننا۔ اور چونکہ یہ ہفتوں کی عید یہاں لکھا ہوا ہے، اس لیے ہفتوں کو جب 7 ہفتوں کو گنا جاتا ہے تو 49 دن، اور 50واں دن عید پینتیکوست، جس کو ہم عید پینتیکوست کہتے ہیں، اصل میں یونانی میں پینتاکوسٹ، 50 دن پورے گننے کے بعد یہ عید منائی جاتی ہے۔ یہ ابھی اس کی تعارفی باتیں ہیں جو میں جلدی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور چونکہ اس عید سے پہلے فصل کی کٹائی بھی ہوتی تھی، اس لیے اسے فصل کی کٹائی کی عید بھی کہتے ہیں۔ یہ خروج کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے: اور جب تیرے کھیت میں
جسے تو نے محنت سے بویا، پہلا پھل آئے تو فصل کاٹنے کی عید ماننا۔ تیسری عید کی طرح یہ عید بھی سبت کے دوسرے دن منائی جاتی۔ تیسری عید کون سی ہے؟ تیسری عید جو ہے یہ پہلے پھلوں کی بیقوریم ہے۔ عید بیقوریم آپ جانتے ہیں وہ بھی اتوار کے دن منائی جاتی ہے، سبت کے دوسرے دن اتوار کے دن منائی جاتی ہے، جس میں ہمارے خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے پہلے پھل بنے۔ اور یہ عید پینتیکوست بھی اسی طرح سے اتوار کے دن ہی منائی جاتی ہے، کیونکہ 7 سبت گننے کے بعد جو اتوار آتا ہے اس دن اس عید کو منانے کا حکم ہے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ تیسری عید کی طرح عید بھی سبت کے دوسرے دن منائی جاتی تھی، اور خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی گزرانی جاتی تھی۔ اس میں اس عید پر میدہ کی 2 روٹیاں خداوند کے حضور گزرانی جاتی تھی، بلکہ قربانی کے طور پر پیش کی جاتی تھی۔ ان روٹیوں میں خمیر ڈالا جاتا تھا۔ دیکھیں ہم کتاب مقدس میں خمیر کے بارے میں اگر پڑھیں تو تمام عیدوں پر خدا نے منع کیا ہے کہ تو خمیر اپنے گھر سے نکال دینا۔ عید فصح پر بھی عید فصح سے لے کر کے 7 دن تک حکم ہے کہ تو خمیر اپنے گھر سے نکال دینا، اور خمیر کھانا بھی نہیں۔ لیکن عید پینتیکوست پر خاص طور پر خدا نے فرمایا کہ 2 روٹیاں خمیر کے ساتھ پکائی جائیں، اور 2 روٹیاں خمیر کے ساتھ پکا کر خداوند کے گھر میں لانی ہیں، اور ان 2 روٹیوں کو کاہن پہلے پھل کے طور پر خدا کے حضور میں ہلائے، اور اس کے بعد اسے سوختنی قربانی کے طور پر گزرانے۔ ان 2 روٹیوں کا بھید جو ہے یہ تو میں کل بیان کرنے جا رہا ہوں اتوار کی عبادت میں، کیونکہ ابھی اس کا پہلا حصہ جو ہے اس میں 2 روٹیوں کا میں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ اس میں تعارفی باتیں ہیں اور پس منظر کی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے یقیناً میں بیان کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ ایک خاص وجہ ہے کہ عید پینتیکوست پر خدا نے خمیر ملانے کا حکم دے دیا کہ 2 روٹیاں خمیر کے ساتھ لانی۔ یہ کیوں لانی ہے یہ ہم اگلے میسج میں دیکھیں گے، دوسرے حصے میں۔ تو جیسا کہ احبار کی کتاب آپ پڑھیں تو اس کے 23ویں باب کی آیت نمبر 17 میں پڑھے دیتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2/2 حصہ کے وزن کے میدہ کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا، اور خاص بات وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں۔ کس کے ساتھ پکائے جائیں؟ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں، تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہریں۔ تو جس طرح سے پہلے پھلوں کی عید ایک عید ہے جس میں پہلے پھل دیے جاتے تھے، ویسے تو خدا نے یہ ہر جگہ پر حکم دیا ہے کہ اپنے پہلے پھلوں سے خداوند اپنے خدا کی تعظیم کر، تمجید کر، اس کی پرستش کر، کیونکہ خداوند کے حضور میں منع ہے کہ آپ بچی کچی چیزیں نہیں دے سکتے۔ آپ پہلے پھل اگر خدا کی حضوری میں لاتے ہیں تو یہ خدا کے حضور میں پسندیدہ بات ہے اور ہمارے لیے برکت کا سبب ہے۔ اس لیے اس عید پر اگرچہ فصل کے پولے بھی لائے جاتے تھے، لیکن خداوند نے فرمایا کہ یہ جو 2 روٹیاں ہیں خمیر کے ساتھ پکائی جائیں، یہ بھی میرے حضور میں پہلے پھل ہی مانے جائیں گے۔ اس طرح سے احبار کی کتاب اس کے 23ویں باب کی
آیت نمبر 17 میں آپ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں، تو اس میں لکھا ہے کہ یہ پہلے پھل ٹھہریں اور ان گردوں کے ساتھ ہی تم 7 یکسالہ بے عیب برے اور ایک بچڑا اور 2 مینڈے لانا، تاکہ وہ اپنی اپنی نظر کی قربانی اور تپاون کے ساتھ خداوند کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر گزرانے جائیں اور خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ اور تم خطا کی قربانی کے لیے 1 بکرا اور سلامتی کے ذبیحہ کے لیے 2 یکسالہ نر برے چڑھانا، اور کاہن ان کو پہلے پھل کے دونوں گردوں کے ساتھ لے کر ان دونوں بروں سمیت ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے، وہ خداوند کے لیے مقدس اور کاہن کا حصہ ٹھہریں، اور تم عین اسی دن اعلان کر دینا، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ تو یہ خاص بات اور ہے، بلکہ ہر عید پر خدا نے یہ خاص حکم دیا ہے کہ کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ اچھا، جس دن خدا نے یہ خادمانہ کام کرنے سے منع کیا ہے اس کو ہائی شبات کہتے ہیں، وہ اسپیشل خاص سبت ہوتا ہے، چاہے وہ ہفتہ کا دن ہو یا کوئی اور دن ہو۔ تو عید پینتیکوس کے دن بھی یہ خداوند کا خاص حکم ہے کہ ایک تو تمہیں خادمانہ کام نہیں کرنا، اور دوسری خاص بات تمہارا مقدس مجمع ہو۔ اب یہ جو مجمع ہے یہ صلاح مشورہ نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ خدا کے لوگ، امیر غریب، پڑھے لکھے ان پڑھ، خدا کے اس حکم کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آج بھی ان کے ہاں یہ کوئی سوچ نہیں ہے کہ مجھے مجمع میں جانے کے بغیر بھی میں عید منا لیتا۔ اگر ہم مجمع نہیں کرتے تو خداوند کی عید کا جو خاص حکم ہے وہ نہیں مانتے، وہ پورا نہیں کرتے۔ اس لیے جمع ہونے کی تعلیم، جمع ہونے کا حکم، یہ تورات کا حکم ہے، تورا کا حکم ہے کہ تمہارا مقدس مجمع ہو۔ ایک عام مجمع ہوتا ہے، دنیاوی مجمع بھی ہوتے ہیں، یہ مقدس مجمع یعنی الگ تھلگ ایک مجمع ہو جس میں ہم مل کر خدا کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں، اس کے کلام کو پڑھیں، اپنے لیے برکت حاصل کریں اور خدا کے قوانین کے مطابق اس عید کو منائیں۔ یہاں پر ہم کئی دفعہ کمزور رہ جاتے ہیں، ہم جمع ہونے کو اہمیت نہیں دیتے، رفاقت شراکت کو اہمیت نہیں دیتے۔ خدا کے کلام میں اگر ہم نئے عہد نامے میں بھی پڑھیں تو رسولوں نے تورا کا یہ حکم اپنی زندگی میں بہت زیادہ اس کو اہمیت دی۔ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے جمع ہونے سے باز نہ آؤ، یہ مقدسوں کا حکم ہے، اور رسولوں کے دور میں خاص یہ تاکید کی جاتی تھی۔ جس حکم کو یہ مان کر کلام میں لکھا ہے وہ رسولوں سے رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ سب کے سب تورا بلیور تھے، وہ سب کے سب خدا کے کلام کو مانتے تھے۔ 7ویں دن لکھا ہے تیرا مقدس مجمع ہو، پھر عیدوں پر لکھا ہے کہ تو خاص طور پر مجمع کرنا، جمع ہونا۔ آج کئی دفعہ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ نے عیدیں منانی ہے تو ہیکل میں جاؤ۔ خدا کا یہ قطعی حکم نہیں ہے کہ آپ خداوند کی عیدیں منانے کے لیے صرف ہیکل میں جائیں۔
آپ دیکھیں پہلی عید فصح جب شروع ہوئی تو پہلی عید فصح کہاں منائی گئی؟ وہ تو مصر میں منائی گئی۔ حالات جس طرح کے ہوں، خدا نہ تو کسی پر ظلم کرتا ہے نہ زبردستی کرتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکموں کو مانیں۔ اور پھر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ کلیسیا خدا کا مقدس ہے، جہاں خدا کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، خدا وہاں اترتا ہے۔ اور یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ کس طرح سے خدا اپنے لوگوں کو ایک جگہ پر دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اپنے قوانین دیتا ہے، اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے۔ عید پینتیکوست جمع ہونے کی عید ہے۔ عید پینتیکوست اگر آپ رسولوں کے بارے میں پڑھیں تو اعمال کی کتاب